صاحب میرا سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکیلے میں کیا جائے یا سب کے سامنے؟ اسلام نے کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سماج سے برائی اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا قانون اور ایک ایسا طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی سماج ہو، اس سے برائی اور گناہ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان نہ کورٹ کچہری جا سکتا ہے اور نہ ہی کورٹ کچہری کے چکر لگانا، قاضی اور جج کے پاس جانا بعض موقع پہ انسان کے لیے بہتر بھی نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھی سبب بنتا ہے کہ انسان اور زیادہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی لوگوں کو نیکی کا، اچھے کاموں کا حکم دیا جائے اور اسی طریقے سے لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر معاشرہ اور ہر سماج دھیرے دھیرے کسی بھی گناہ اور برائی سے پاک ہو سکتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ اور اچھا سماج بن سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ چاہ رہے ہیں کسی کو کسی برائی سے روکنا تو ہر انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اسلام نے امر بالمعروف، نیکی کے حکم کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے کچھ قاعدے اور قانون بتائے ہیں۔ آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ اس کو جائیے اکیلے میں لے جا کے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے آپ اس برائی کی قباحت کو، اس برائی کو سمجھائیں تو شاید اسے سمجھ میں آ جائے، اس سے رک جائے۔ لیکن اگر اس مرحلے میں آپ کا روکنے کا انداز اچھا نہ ہوا تو پھر ایسی صورت میں کبھی کبھی یہ اختلاف کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان مزید اور زیادہ اس گناہ کو، برائی کو انجام دے۔ لہٰذا اس میں بہت ضروری ہے کہ انسان بہت اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، اخلاق کے ساتھ، پیار سے اکیلے میں بلا کے، تاکہ اس کی آبرو ریزی نہ ہو۔ اسی لیے یہ مسئلہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا اہم ہے، وہ معاشرہ اور وہ سماج کے جو اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس فریضے اور وظیفے کو، جس کو قرآن مجید میں اور اسلام نے ہمارا فریضہ اور وظیفہ بتایا کہ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ لہذا وہ معاشرہ کے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ ان پہ بدترین لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر انسان دعا کرتا ہے اور دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف، تو دیکھیے اس میں جو اہم یہ ہے کہ آپ کو تشخیص دینا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کہاں مناسب ہے۔ کبھی انسان پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، آپ اکیلے میں، تنہائی میں لے جا کے اس کی آبرو کا، اس کی عزت کا خیال رکھ کے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بڑے پیار سے، محبت سے، تو ایسی صورت میں وہ سامنے والا قبول کرے گا اگر آپ پیار اور محبت سے کہتے ہیں۔ لیکن اس کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کرتے ہیں تو یہ اختلاف کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ انسان اس گناہ اور برائی کو بار بار انجام دینا شروع کر دیتا ہے وہ ضد میں۔ لہٰذا اسلام نے، جیسے آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو جب بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جاؤ موسیٰ اور فرعون سے نرم لہجے میں بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لہجے کی نرمی، اخلاق اور حالات کو مد نظر رکھ کے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا اتنا اصرار کرتا ہے، اتنی بار اس کو تکرار کرتا ہے کہ آپ تنہائی میں اسے لے جا کے سمجھاتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مصلحت یہ ہے، آپ تشخیص دے رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر دو چار لوگوں کے سامنے کہنے سے اس پہ اثر ہوگا، اس کو شرم آئے گی اور اس گناہ سے اپنے کو روکے گا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ایسی صورت میں اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔